السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ میں کہانیوں کے قافلہ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی بارش تھم گئی کے بقیہ حصے کے ساتھ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی طرف۔ اس رات وہ بہت روئی۔ وہ رات اس کے لیے قیامت جیسی تھی۔ انمول کو شدت سے اپنے باپ کی کمی زندگی میں پہلی دفعہ محسوس ہوئی۔ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو آج اس کی زندگی کچھ اور ہوتی۔ مومل اس کی نہیں، اس کے باپ کی ذمہ داری ہوتی۔ ماں یوں پریشان نہ ہوتی۔ اب وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے اپنی ماں اور بہن کو یوں تنہا نہیں چھوڑنا اور خرم سے محبت کو بھی نہیں چھوڑنا۔ بس کرنا ہے تو انتظار۔ جب حالات بہتر ہو جائیں گے تب وہ دونوں شادی کر لیں گے۔ بس اب یہ بات خرم کو سمجھانا ہوگی، انمول نے اس سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اگلی صبح دفتر میں خرم بہت خوشگوار لہجے میں آیا۔ کیسی ہو میری زندگی؟ خرم نے انمول سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، انمول نے بے حیالی سے کہا۔ میں بہت خوش ہوں، رات کو میری ماں سے بات ہوئی، وہ اگلے ماہ تمہارے گھر رشتہ لے کر جائے گی اور پھر ہم آنے والے دسمبر میں جس دن بھی بارش ہوگی نکاح کر لیں گے۔ پھر رخصتی جب تم چاہو تب ہو جائے گی۔ ہاں، میں بارش میں ہی نکاح کروں گا۔ جس دن بھی دسمبر کی بارش ہوگی بس میرا اسی دن ہی نکاح ہوگا۔ یہ میرا ڈریم ہے کہ میرا نکاح اس دن ہو جس دن دسمبر میں بارش ہو رہی ہو۔ کیوں، تم کیا کہتی ہو؟ خرم نے ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے بولا، لیکن انمول اپنی ماں کو دیے ہوئے وعدے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اوہ، وہ چونکی۔ ارے میں کب سے بولے جا رہا ہوں اور تم پتہ نہیں کہاں کھوئی ہوئی ہو، خرم نے کہا۔ ارے بابا، میں یہی ہوں اور تمہاری باتیں سن رہی ہوں۔ کیا بولا تم نے؟ بارش میں نکاح؟ تم واقعی بہت ہی فلمی ہو، انمول نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ ہاں، ہمارا نکاح دسمبر کی بارش میں ہی ہوگا اور اگر تم کو کوئی اعتراض ہے تو بولو، خرم نے کہا۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس وہ… انمول کچھ کہتے ہوئے چپ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ خرم نے کہا۔ میں ابھی شادی نہیں کر سکتی، میری بہن کی ذمہ داری ہے مجھ پر، انمول نے دکھی لہجے میں کہا۔ ارے میں نے کہا تھا نا کہ میں ذمہ داری اٹھاؤں گا، خرم نے کہا۔ خرم، اگر تم مجھ سے سچا پیار کرتے ہو تو پلیز میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں کروں گی تو شادی تم سے ہی کروں گی اور دسمبر کی بارش میں ہی ہوگی ہماری شادی، لیکن 2 سال کے بعد، انمول نے کہا۔ اب تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہارے لیے 2 سال کا انتظار کروں؟ تو ٹھیک ہے، میں تمہارے اس فیصلے کی عزت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ جلد ہی 2 سال کا دورانیہ ختم ہو جائے اور ہم دونوں ایک ہو جائیں، خرم نے کہا۔ آپ یہ پتہ نہیں 2 سال کب بیتیں گے، خرم نے خود سے ہلکے سے بولتے ہوئے کہا۔ بیت جائیں گے جب میں اور تم ساتھ ساتھ ہوں گے، انمول نے ہنستے ہوئے کہا تو دونوں مسکرانے لگے۔ واقعی ہی دیکھتے 2 سال بیت گئے اور مومل نے گریجویشن کر لی۔ خرم اور انمول کا پیار مزید گہرا ہوتا گیا۔ ان 2 سالوں میں ان کی بہت سی اچھی یادیں بنی اور وہ یادیں صرف اور صرف دسمبر کی بارشوں کی تھی۔ انمول اب خرم کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور اب تو مومل کی گریجویشن بھی کمپلیٹ ہو گئی تھی اور وعدے کے مطابق اب مومل کو جاب کرنا ہوگی اور انمول آرام سے شادی کر سکتی ہے۔ آج ہی میں اپنی ماما کو تمہارے گھر بھیجوں گا اور پھر اسی ماہ دسمبر کی کسی بارش میں ہماری شادی ہو جائے گی۔ تم تیار ہو نا؟ یہ سال ہماری خوشیوں کا ہے اور اب کوئی سیکریفائس نہیں، خرم نے پیار جتاتے ہوئے انمول سے کہا۔ انمول خوش ہو گئی۔ اس دن 2 دسمبر تھی۔ یہ تاریخ انمول کبھی بھی بھول نہیں سکتی۔ وہ سارا دن تیار بیٹھے خرم کی ماں کا انتظار کرتی رہی کہ وہ آئے اور شادی کی بات پکی کرے اور اسی ماہ اس کی شادی ہو جائے، لیکن نہ وہ آیا اور نہ ہی اس کی ماں۔
دن سے دوپہر ہوئی، دوپہر سے شام، شام سے رات ہو گئی۔ انمول انتظار کرتے کرتے تھک چکی تھی اور اب اس کو تھوڑا برا لگنے لگا۔ اگلے دن انمول غصے سے آفس میں گئی، لیکن خرم نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ وجہ اس کو بھی نہیں پتا تھی۔ کال کی لیکن اس نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ دسمبر گزرنے ہی والا تھا، لیکن خرم کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ نہ ہی وہ اپنے اپارٹمنٹ میں موجود تھا اور نہ ہی اس شہر میں۔ اس دسمبر کی بارش میں تو ان کی شادی کا وعدہ تھا، بس پھر کیا ہونا تھا۔ ہر سال دسمبر کی بارش میں انمول اس کا انتظار کرتی اور شادی کے خیال دیکھتی رہتی۔ دلہن بن کر کے وہ کب آئے گا اور اس کی شادی ہوگی۔ انمول کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ ماضی کی یادوں کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آج ایک کسان کو اس کے بچے کے ساتھ دیکھ کر اسے ماضی کے وہ پل یاد آ گئے جب وہ اپنے باپ کو بہت یاد کرتی تھی۔ انمول نے کھڑکی بند کی اور سونے کے لیے چلی گئی۔ تو دوستو، آپ کو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اس کے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔